آپ یہ سمجھتے ہو کہ صاحب اگر میں کماؤں گا نہیں تو ملے گا نہیں، میں کمانے کی دھن کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ دھن میں خدا کے باغی مت بن جانا، دھن رہے، کمائیے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ۔ مولا کریم پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو، بناؤ ڈالر جسے جتنے بنانے ہیں، نماز پڑھ کے کرو جسے جتنا کام کرنا ہے، اینکھوں میں جاؤ، کھیتوں میں جاؤ، غلہ کماؤ، زمین کو جوتو، پانی نکالو، پانی دو، آپ پاشی کرو، کچھ بھی کرو، لیکن فرمایا نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کے بعد نماز چھوڑ کر کے اگر کوئی اس دھن میں لگے گا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کی تقدیر کے خلاف کر رہا ہے، اللہ کی تقدیر پر وہ راضی نہیں ہے۔ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگا نا، یہ تو یقین ہے نا ہم سب کا، یا مقدر سے ہٹ کر کے بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، جو ہمارے مقدر میں ہے اور ہمیں پتہ نہیں کیا ہے، تو خدا کی تعلیم پہ بھروسہ کرو نا۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں ہے تمہاری روزی، آسمانوں میں۔ میں نہیں کہتا، خلاق عالم کہتا ہے 26ویں پارے میں سورہ زاریات میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ رب کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں ہے تمہاری روزی، وَمَا تُوعَدُونَ، اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی آسمانوں میں ہے۔ جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے نا، جہنم کا خوف دلایا جاتا ہے، ہر چیز کائنات کی اللہ رب العزت نے اپنی نگرانی میں، اپنی حفاظت میں رکھی ہے، اپنی قدرت کے ماتحت رکھی ہے۔ فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں، اصل اسٹاک لوہے محفوظ میں ہے، اصل اسٹاک وہاں ہے۔ زمین پر اگر ہمیں ایک گیہوں کا دانہ نظر آ رہا ہے، اصل فیصلہ آسمان سے ہوا تھا اور ظہور اس کا زمین کے اوپر ہوا ہے۔ اسے آپ یہ سمجھیے، جس طرح تمہارا پانی ٹنکی میں ہے اور ٹوٹی کے ذریعے یہاں نظر آیا ہے، در حقیقت اسٹاک تو اس ٹنکی میں ہے جو 200-250 یا 2-2.5 لاکھ یا 5-7 لاکھ لیٹر کی بنائی گئی ہے۔ سرکار نے ایک ٹنکی بنائی گول، اسٹاک تو پانی کا وہاں ہے، مگر اس نے راستہ اختیار کیا تیاری کہ وہاں سے پانی یوں چلے گا اور آپ کے ہاتھ میں اس طرح آ جائے گا۔ یہاں تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے پوائنٹ رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح تمہارے تمام معاملات کا، تمام کام و کاج کا اسٹاک رب ذوالجلال کے یہاں ہے، اور تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے سامنے زمین میں یہ سب اس کے پوائنٹ ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا یہاں ہے، در حقیقت یہاں نہیں۔ رب کہتا وَفِي السَّمَاءِ، آسمانوں میں ہے۔ آپ کے پلے پڑا کہ نہیں پڑا؟ بولو کسی کی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو دوبارہ بتاؤں، دیر آپ کو ہی لگے گی، ٹائم آپ کا ضائع ہوگا، اس لیے جو بتا رہا ہوں سیدھے سیدھے الفاظ میں بتا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کیا بتایا؟ قرآن کریم کہتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پہلے تو رب ذوالجلال نے انسان و جنات کے پیدا کرنے کا مقصد بتا دیا کہ میرا مقصد دنیا میں بھیڑ کرنا نہیں ہے، تمہاری فنکاریاں دیکھنا نہیں ہے، در حقیقت تمہیں تمہاری زندگی کو اللہ کی منشا کے مطابق گزرتے ہوئے دیکھنا مقصود ہے۔ نوجوانوں سمجھ میں آ رہی؟ او مشورہ کرنے والے، تو اس بچے کے چکر میں مت لگے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ نے اپنا مقصد تخلیق بیان کر دیا ہے کہ تمہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ پیدا کس نے کیا ہے۔ بولو
कोई ये समझता है मेरे माँ बाप ने पैदा किया है, उसके माँ बाप को किसने पैदा किया है, उसके माँ बाप को किसने, चलते जाइए आदम अलैहिस्सलाम तक जाएगी बात, उसे किसने पैदा किया है, तो बात तो वहीं आएगी कि रब ने पैदा किया है। सब रब के पैदा किए हुए हैं। फिर अल्लाह ने क्यों पैदा किया जी? अल्लाह ने बता दिया, मैंने इसलिए पैदा किया है कि इबादत, इताअत, फरमा बरदारी और बंदगी के साथ जिंदगी गुजारी जाए। ये है फरमा बरदारी करते हुए रोजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अल्लाह कहता है तुम्हारी गलत फहमी को दूर करते हुए, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, रोजी मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। इबादत करके रोजी लोगे तब भी मिलेगी, और गुनाह करके लोगे तब भी मिलेगी। और रब इतना फय्याज, इतना दयालु, इतना सखी, इतना अजवद कि हर हाल में देगा। लेकिन ये हमारी बदनसीबी होगी कि हम गुनाह करके रोजी लेंगे, तो बदनसीबी हमारी होगी। फर्मा बरदारी करते रहें और अल्लाह से लेते रहें। तो इससे बेहतर क्या है कि फर्मा बरदार बन के अल्लाह से रोजी ले। काम उठता है, आजमाइशें होती हैं, किसान तीन तरफ से उलझता है, इधर गेहूं काटना, उधर गन्ने खत्म करना और नया गन्ना बोना, तीन तरफ से उलझ जाता है। आदमी समझता है साहब मेरे पास तो पेशाब करने की भी फुर्सत नहीं है, पेशाब लग गया सुबह को और पेशाब पूरा कर रहा है दोपहर को। साहब अगर इतनी देर में उठ करके वहां जाऊंगा तो काम निकल जाएगा। ऐसा बिजी होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो मदरसों में जाते हैं, उस्ताद जी से कहता है उस्ताद जी जरा 2-4 दिन के लिए हमें बच्चे चाहिए और ये मदरसे में नहीं आएंगी। कह ले क्यों भाई, क्यों नहीं आएंगे? कि वो जरा हम काम उठा हुआ है ना, और इनका फायदा छोटे छोटे हैं। कहा पानी लेने लाने में काम आएंगे, प्यास लगती है पानी गांव से पहुंचा दिया करेंगे, या खाना ले आएंगे, या ये करेंगे, तो इतना बिजी और मशगूल के साथ जुमे की फुर्सत भी बमुश्किल तमाम निकाल रहा है। ज़ोहर गायब, असर, मगरिब, इशा, फजर गायब। वो तो एहसान चढ़ा रहा है अल्लाह पे कि मियां तूने मुझे इतना काम दे दिया तो मैं कैसे नमाज पढ़ूं। अच्छा तो अगर नमाज पढ़ने या दीन पर चलने से ये काम रुकावट है, तो अल्लाह ने अगर काम छीन लिया तो सौदा करो, बैठ करके महफिल के अंदर फैसला करो। क्यों साकिब साहब? काम दिया है अल्लाह ने तो इबादत छोड़ दी कि काम इतना आ गया मेरे जिम्मे कि साहब मैं कैसे करूं, मैं तो सारा दिन बिजी रहता हूं, मशगूल। आया वहां से तो थक के गिर गया, उठा नहीं जा रहा, नींद आ गई, सो गया, सुबह उठा फिर भाग लिया। तो अगर काम आपको अल्लाह की इबादत से रोकता है, तो रब ने अगर काम छीन करके आपको ठाली कर दिया तो अब तो करोगे इबादत? भिखारी बना देगा, भिखारी। आई कि नहीं समझ में?